مسلے پر بیٹھنے سے پہلے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، نفل کی نیت کرنے سے پہلے میری ایک بات کان کھول کر سن لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کا چاند نکلے اور آپ کا دامن خالی رہ جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں لوگ ان تاک راتوں میں جاگتے ہیں، روتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں؟ وہ دعائیں جو عرش کی چھت سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں۔ وہ کون سی ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جو آپ کی 83 سال کی عبادت کو خاک میں ملا سکتی ہے؟ آج کی یہ ویڈیو کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ آپ کی زندگی کی آخری امید بن سکتی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں، اگر آپ کو کوئی ایسی لا علاج بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، یا اگر برسوں سے کسی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو ہر طرف سے دروازے بند مل رہے ہیں، تو یاد رکھیں 21 سے 29 رمضان المبارک کی ان تاک راتوں میں ایسا خفیہ وقت آتا ہے جب کائنات کا نظام بدل دیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ نوافل بتانے والا ہوں جو اللہ والوں نے کبھی عام نہیں کیے، وہ طریقے جس سے تقدیر کے بند تالے عید سے پہلے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو چھوڑ دی تو شاید پوری زندگی آپ کو یہی پچھتاوا رہے کہ ایک رات آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ دوستو، لیلۃ القدر کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس رات آپ کی اگلی ایک سال کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ آپ کو کتنا رزق ملے گا، آپ کی شادی کہاں ہونی ہے، آپ کو زندگی ملے گی یا موت، یہ ان راتوں میں طے ہوتا ہے۔ شب برات کے بعد اگر کچھ فیصلے تبدیل ہوتے ہیں تو ان راتوں میں ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر خراب ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ نے ان تاک راتوں میں اگر اپنی تقدیر کو لکھوانا ہے تو یہ راتیں بہترین راتیں ہیں۔ اپنی تقدیر کو بدلوانے کا، اپنی تقدیر سنوارنے کا بہترین موقع ہے۔ صحابہ کرام ان راتوں میں ایسے دیوانوں کی طرح مانگتے تھے، ایسے دیوانوں کی طرح عبادت کرتے تھے جیسے کوئی فقیر کسی بادشاہ کا دامن پکڑ لے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اسے منانے کی کوشش کرے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے یہ چیز عطا کی جائے۔ اور آج میں آپ کو وہی خاص 2 رکعت، 4 رکعت اور 12 رکعت کا فارمولہ بتاؤں گا جو آپ کی نسلوں کی غربت مٹا دے گا۔ لیکن یاد رکھیں ان نوافل کے بیچ میں ایک ایسا اسم اعظم چھپا ہے جسے پڑھتے ہی سیدھی دعا عرش الہی پر جا کر آپ کی دستک دے گی اور انشاءاللہ ان نوافل کو پڑھنے والے کی دعا رد نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری کیوں سنے گا؟ یاد رکھیں اللہ کو گناہ گار کے آنسو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اب یہ لوگ 2 رکعت نوافل نیت کریں۔ کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی نیت کریں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اس کو پڑھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو وہاں پر آپ 3 بار نہیں بلکہ 11 بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ اس کو پڑھیں اور پھر وہ مانگیں جو دنیا کہتی ہے کہ ناممکن ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلے پر سے اٹھنے سے پہلے آپ کا نام جہنم سے نکال کر جنتیوں میں لکھ دیا جائے گا۔ تو وہ تمام گناہ گار لوگ جو یہ الفاظ بولتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں تو اللہ ہماری کیوں سنے گا، وہ یہ والے نوافل پڑھیں۔ اب آتے ہیں اس مسئلے پر جو رزق کے لیے پریشان ہیں یا پسند کی شادی چاہتے ہیں۔ وہ لوگ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ قدر اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ اس طرح آپ کے یہ 4 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے مسلے سے نہیں اٹھنا، یہاں آپ نے وہ عمل کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا بندش ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ نے 100 مرتبہ یا لطیف یا ودودوں کا ورد کرنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو پتھر دل کو بھی موم کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے درجے کی طرف۔ یہاں پر آپ نے 12 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین دوست بننا چاہتے ہیں، یعنی اللہ سے لو لگانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ 12 رکعت نوافل پڑھنے ہیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 1 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کو 83 سال 4 ماہ کی زندگی کا خلاصہ کر دے گا۔ اگر آپ کی عمر 40 سال ہے اور آپ نے آج تک کچھ ایسا نہیں کیا جو آپ کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملے تو آپ کی یہ ایک رات کی عبادت آپ کو عمر بھر کے آپ دے دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین اور نیک بندے ہیں ان کی صف
صف میں کھڑا کر دے گی، اور اس کے بعد آپ نے 101 بار استغفار کی تسبیح لازمی کرنی ہے۔ یہ تسبیح آپ کے اور اللہ کے درمیان شیطان کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گی، اور اس کو لازمی پڑھیے گا۔ اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی، جس کا طریقہ کار میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ان میں سے آپ نے جو بھی نوافل پڑھنے ہیں، ان نوافل کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر 100 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ جس نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی تقدیر بدل دی تھی، تو کیا آپ کے حالات نہیں بدل سکتے؟ تو اس لیے اس کو سجدے میں سر رکھ کر 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اب میں آپ سب کے لیے جن جن بہن بھائیوں نے مجھے میسج کر کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی خصوصی اجتماعی دعا کرنے لگا ہوں۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولیے گا۔ کیا پتا آپ میں سے کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ اس دعا میں خاموشی سے آمین بولیے گا۔ اللہ کریم اس دعا کے صدقے میری اور آپ کی تمام حاجتیں قبول فرمائے، اور اس دعا میں نکلنے والے آنسو کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یہ ویڈیو نہیں، یہ آپ سب کی مغفرت، بخشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے گھر پر اور آپ پر رحمت برسانے کا ایک عاجزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپیل ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ ہر ویڈیو میں جہاں پر بھی میں دعا کرتا ہوں، ہر دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کی لاج رکھے گا۔ جن کی جولیاں ابھی تک خالی ہیں، انہیں اولاد نہیں مل رہی، جن کے گھر اجڑ رہے ہیں، جن کو محبت نہیں مل رہی، جو ہسپتالوں میں دم توڑ رہے ہیں، یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، جو شفائے کلی کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے آج میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دعا کرنے لگا ہوں۔ میرے ساتھ دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ڈوبتے ہو کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، آج تیرے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ بس آج ہماری مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے تیرے گناہ گار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، تیرے خطا کار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ آج ہماری مغفرت فرما دے، اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ آج ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، مولا تیرا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ آج جنت میں داخل کرنے والا بنا دے، اللہ تیری جنت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ بخشے جانوں والوں میں ہمارا نام لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے، ہمارے بہن بھائیوں کا نام لکھ دے، ہمارے گھر والوں کا نام لکھ دے، ہمارے دوست احباب کا نام لکھ دے، ہمارے رشتہ داروں کا نام لکھ دے۔ اللہ ہمارے مرحومین کا نام لکھ دے۔ اللہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، اللہ صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ چھپ چھپ کر گناہ کیے ہم نے، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کر رہے، اللہ ہم اقرار کر رہے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے۔ مالک کریم تیری رحمت سب سے بڑی ہے، تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ مالک کریم تیری رحمت بہت بڑی ہے، آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ یہ وہ وقت ہے جس میں تو اپنے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ آج
ہم سب تیرے سامنے اس افطاری کے وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اے اللہ یہ خشک زبان کے ساتھ، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، اس امید کے ساتھ تیری رحمت کا تجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ روزے داروں کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن تھا۔ اے اللہ جس نے بھی روزہ رکھا اے اللہ سب کے روزے قبول فرما، سب کی تراویحاں قبول فرما، سب کی نماز جمعہ قبول فرما، پانچوں نمازیں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ جو ان لمحات میں نماز تہجد پڑھتے ہیں اے اللہ ان کی نماز تہجد قبول فرما۔ اے اللہ جو حاجت کے نفل پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کی حاجتیں قبول فرما۔ اے اللہ جو رو رو کر تیری بارگاہ میں تجھ سے فریاد کر رہے ہیں اے اللہ ان کی فریادیں قبول فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں تحفے میں تو نے دیا ہے، اے اللہ یہ تحفہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے لکھ دے۔ اے اللہ جتنی بھی سانسیں باقی ہیں اے اللہ جتنی بھی لمحے باقی ہیں اے اللہ جتنی بھی گھڑیاں باقی ہیں اے اللہ جانے انجانے میں جتنی بھی پچھلی زندگی میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ آج ہم سب مسلمان بہن بھائی جو اس دعا میں شامل ہے بس اس امید کے ساتھ جڑے ہیں کہ صرف تو ہمارا رب ہے، تو ہماری فریادوں کو سننے والا ہے، تو ہماری زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس دعا میں جو روزے دار شامل ہے اے اللہ اس کے روزے کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس کی خشک زبان کی لاج رکھ لے، خشک گلے کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ وہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا اے اللہ اس کی جتنی بھی دعائیں ہیں آج اے اللہ روزہ کھلنے سے پہلے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ یہ تیری وہ امت مسلمہ ہے جس نے تیرے حکم پر پورا دن بھوکا رہ کر صرف تیری رضا کے لیے روزہ رکھا۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیرا وہی بندہ تیری وہی بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ اس کے چہرے کی تھکن بھی گواہ ہے، اے اللہ اس کی بھوک بھی گواہ ہے، اے اللہ اس کا صبر کا ہر لمحہ بھی گواہ ہے۔ اے اللہ اس کے ارد گرد موجود فرشتے بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ تو اس کی فریادوں کو سنے گا، اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ تو اسے بخش دے گا، اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ اس کے تو سارے گناہ معاف کرے گا، اے اللہ اس امید کے ساتھ پتہ نہیں وہ اگلا رمضان دیکھ پائے گا یا نہیں۔ اے اللہ جو موقع تو نے ہمیں نصیب فرمایا اے اللہ میرے سمیت اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے اے اللہ پاک تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کی پریشانیاں بھی جانتا ہے، تو اس کی حاجتیں بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات بھی جانتا ہے، تو اس کی بیماریاں بھی جانتا ہے۔ اے اللہ آج ان سب کو نواز دے، ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان سب کی آج اذان مغرب ہونے سے پہلے تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ روزے داروں کی افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ یہ وہ وقت ہے جس میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تیرا ہر بندہ تجھ سے اپنی حاجتوں کی دریافت کرتا ہے، تجھ سے اپنی مشکلات کے بارے میں تجھے بتاتا ہے۔ اے اللہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ روزے کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کتنے تیرے روزے دار شامل ہیں۔ اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کتنے تیرے بے روزگار شامل ہیں۔ اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کون کہاں سے شامل ہے۔ اے اللہ آج سب کی دعا قبول فرما لے، سب روزے داروں کی تمام دعائیں قبول فرما لے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ آج ہم وہی ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ آج ہم وہی ہیں جو روزانہ تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ آج ہم وہی دعا مانگ رہے ہیں جسے قبول کرنے کے لیے آسمان کے دروازے بھی تو کھول دیتا ہے۔ اے اللہ پاک یہ رفتاری سے پہلے اے اللہ آج ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ آج یہ چند سانسیں، اے اللہ پاک آج کی یہ کھجوریں، اے اللہ پاک آج کی یہ گھڑیاں، اے اللہ پاک آج کی یہ زندگی کے بچے ہوئے باقی دن ہمارے لیے بہترین دن بنا دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کا فیصلہ نازل فرما دے۔ اے اللہ جو تنخواہ ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اے اللہ ان کے لیے آسان نکاح مقدر فرما دے۔ اے اللہ جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں جوڑ دے۔ اے اللہ جو ہار مان چکے ہیں ان کے نصیب دوبارہ سے لکھ دے۔ اے مالک کریم آج کی افطاری بس کھجور توڑنے کا نام نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب تک تقدیریں بدلتی ہیں، اے اللہ دعائیں بدلتی ہیں، اے اللہ رحمت خود بندے کی طرف دوڑتی ہے۔ اے اللہ آج کی تو اتنی مبارک گھڑی تھی، جمعۃ المبارک کی اتنی مبارک گھڑی تھی۔ اے اللہ یہ جمعے کا دن تو ویسے بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہلایا جاتا ہے۔ اے اللہ پاک اگر آج تو نے چاہا تو تو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر اللہ آج تو چاہے تو ہماری حاجتوں پر کن کا حکم فرما سکتا ہے، ہمارے گھر کے حالات بدل سکتا ہے، ہماری زندگی بدل سکتا ہے، ہمارے نصیب کو چمکا سکتا ہے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ آج کے اس بابرکت لمحے میں ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے روزے قبول فرما لے، ہمارے سجدے قبول فرما لے، ہماری
ہماری تراویح قبول فرما لے، ہمارا قرآن پاک پڑھنا قبول فرما لے، ہمارا ہر آنسو، ہر دعا، ہر صدقہ، ہر نیکی سب اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم غلطیوں والے ہیں، ہم غفلت والے ہیں، دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، تیرا دربار تیرے بندوں کا سب سے محفوظ سہارا ہے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان میں بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اے اللہ جس بہن بھائی کا رزق بند ہے اے اللہ اسے کھول دے۔ اے اللہ جس بہن بھائی نے جہاں سے بھی جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک جو والدین کے لیے دعا کے لیے کہہ رہا ہے، اے اللہ جو اپنے لیے دعا کے لیے کہہ رہا ہے، اے اللہ جو بچوں نے امتحانات میں کامیابیوں کے لیے دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک جس بہن نے جس بھائی نے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی بہن کے لیے جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ یہ افطاری کا وقت ہے، اے اللہ اس وقت میں تو دعا رد نہیں ہوتی، اے اللہ آج سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جن بھائیوں کا کاروبار بیٹھ گیا ہے، پہلے بہت بہترین چل رہا تھا لیکن اب ویسے نہیں چل رہا، اے اللہ وہ بے حد پریشان ہے، ان کے کاروبار کو دوبارہ عروج عطا فرما دے، ان کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جس کے گھر میں فاقے ہیں، قرض کی تنگی ہے، انہیں دولت کی آسانیاں اور حلال رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں، انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بھائی محنت کر کے تھک چکے ہیں لیکن ان کے لیے رزق کے دروازے نہیں کھل رہے، اے اللہ پاک ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ بہت سے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھی ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما، ان کے گھر کے روزگار والے افراد کو اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے بیویوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی ساری ضرورات کو پورا کر سکیں۔ اے رب کریم انہیں وہ رزق عطا فرما، وہ عزت عطا فرما، وہ سکون عطا فرما، وہ برکت عطا فرما جو تیری رضا میں ہو۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں شفا دے دے۔ اے اللہ جو دوائی کھائے بغیر رات کو سو نہیں سکتے، اے اللہ جو ان بیماریوں کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، اے اللہ جو بستر پہ لیٹے ہوئے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو تجھ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ پاک جو ڈاکٹروں کی کلینکوں پر ہسپتالوں میں چکر لگا کر تھک چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو تمام بیماریوں سے نجات دلا دے۔ اے اللہ کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، دل کے تمام امراض، جتنی بھی خطرناک بیماریوں میں جو مسلمان بہن بھائی مبتلا ہے، اے اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب جو بھی اس دعا میں آج شامل ہے کسی کو بیماری کی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، اے اللہ سب پر اپنی رحمت کی شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ افطاری کے وقت ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ جن بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے آسان نکاح مقدر فرما دے، جن کے رشتے رک گئے ہیں ان کے نصیب کھول دے۔ اے اللہ جن کے گھر میں لڑائیاں ہیں محبت نازل فرما دے۔ اے اللہ جن کی شادی ہو چکی ہے، اے اللہ اگر وہ بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کو تو نے بچے عطا فرمائے ہیں ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار اور نیک بنا دے۔ اے اللہ جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ جہاں پر بھی مسلمان دکھی ہیں ان کو امن کر دے، ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ جہاں بھی تیری امت مسلمہ کا خون بہ رہا ہے وہاں پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک امت بنا دے، نفرتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں تمام بچھڑے ہوں کو آپس میں ملا دے، تمام ناراض رشتہ داروں کو دوبارہ سے آپس میں ملا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک جس کسی نے بھی مجھے جہاں سے بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا سن لے۔ اے اللہ آج جو جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ جو اس دعا میں آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ اس رمضان المبارک کے نور بھرے رحمتوں والے مہینے کا واسطہ، اس افطاری کے وقت کا واسطہ اس کے اٹھائے ہوئے خالی ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج ان کی جولی میں اپنی خیر ڈال دے۔ اے اللہ جو اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا میں آنسو بہا رہے ہیں، اے اللہ ان کے ایک آنسو کو قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں رمضان کی ہر رات، ہر سحری، ہر افطاری، ہر لمحہ قبولیت کے ساتھ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ بالخصوص جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان میں میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ، میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں اگر کسی معاملات کی وجہ سے وہ پریشان ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر کے خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنت میں داخل ہونے والوں میں ان کا نام لکھ دے۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ پاک جس طرح انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا تو بھی ان پہ رحم فرما۔ اے اللہ یہ افطاری کے چند منٹ پہلے کا یہ لمحہ، اے اللہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہے۔ اے اللہ یہ وہ وقت ہے جس میں زمین بھی خاموش ہو جاتی ہے، آسمان بھی جھک جاتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی دعا کی لاج رکھ لے، ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔
ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی سورۃ قدر کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس رمضان المبارک میں پڑھے جانے والے قرآن پاک کا واسطہ، اے اللہ اس رمضان المبارک میں پڑھے جانے والے وظائف کا واسطہ، اے اللہ اس رمضان المبارک میں تیرے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے تیرے نیک بندوں کا واسطہ ہمیں اس سال حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی مشکلات حل فرما دے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ آج جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، بھر دے مولا آج خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم کر کے خوشحالی میں بدل دے۔ اے اللہ ایسا کرم کر دے کہ جب ہم اس دعا سے فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہوں۔ اے اللہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ رحمت کے سوالی ہیں، تجھے محبوب کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آج ہماری ختمی مغفرت کر دے، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں، میرے نانا ابو میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس مبارک دن کے صدقے انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں انہیں سکھ عطا فرما دے، اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ خدا بندے تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، الجھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں، اپنی رحمت کا ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرا کرم ہمارا بازو تھام لے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ راہ استقامت، راہ ہدایت کا استقامت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے۔ مولا کریم کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے، اے اللہ جو بے آسرا ہیں ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ تجھے رسول کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ غار سجدہ کے نکیلے پتھروں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہتے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ تجھے حسنین کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔